دیکھیں یہ چیپٹر ہے ہارڈ ویئر کے ریلیٹڈ. تو اب اس میں جنیرک قسم کا ہارڈ ویئر مینشن ہے. میں آپ کو ذرا نا بتا دیتا ہوں کون کون سا ہے. اب یہ چیزیں آپ نے انٹروڈکشن کمپیوٹر میں پڑھی ہیں. میں آپ کو کیوں پڑھا رہا ہوں؟ دیکھیں میں آپ کو کسی وجہ سے پڑھا رہا ہوں. آپ کے جو آئی ایس ہے اس نے کسی فارم کے اندر امپلیمنٹ ہونا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں یار آپ ایک کام کریں، ساری کی ساری فارم جو ہے اس کو آپ اٹھا کے کمپیوٹر کے اوپر ڈال دیں. ڈال دیا آپ نے. پھر دیکھیں یہ چیزیں اپیرنٹلی جتنی آپ کو سمپل لگتی ہیں نا ہارڈ ویئر کی، اتنی سمپل ہوتی نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں یار آپ بتائیں اس میں فائر وال کون کون سی آئیں گی اور کیوں آئیں گی، کتنی پرائس ہوگی اور اس کی اسپیسیفکیشن کیا ہوگی. اب یہاں پہ آ کے نا آپ نے پھنس جانا ہے کہ اب فائر وال آپ کے دو طرح کی ہے، ایک سافٹ ویئر فائر وال، ایک ہارڈ ویئر فائر وال. اب جو ہارڈ ویئر فائر وال ہے وہ کس لیے؟ دیکھیں ہمارے پاس جس وقت آپ لاگ ان کرتے ہیں تو اگر آپ جی میل کے سرور پہ لاگ ان کرتے ہیں یا یاہو کے سرور پہ لاگ ان کرتے ہیں یا ہاٹ میل کے، یاہو کے، یان ڈیکس کے، کسی بھی سرور کے اوپر لاگ ان کرتے ہیں نا، وہ ڈائریکٹلی آپ کو آپ کی اپنی مشین کے اوپر نہیں لے کے جاتے کہ آپ سیدھے ان کی مشینری کے اوپر چلے جائیں گے. وہ آپ کو ڈفرینٹ فارم آف انفراسٹرکچر کے اوپر لے کے جاتے ہیں. ہاٹ میل چونکہ گوگل جتنی بڑی فرم نہیں ہے تو ان کے اتھینٹیکیشن سینٹرز جو ہیں نا وہ آؤٹ سورسڈ ہیں کچھ ایریاز کے اندر. جیسے سب کانٹیننٹ کے ایریا کا جو اتھینٹیکیشن سینٹر ہے وہ انڈیا میں ہے ایک جگہ پہ اس کا بیک اپ سنگاپور میں ہے. تو یہ اگر آپ یوٹیوب کے اوپر چیزیں سرچ کریں یا بلاگس کے اندر پڑھیں جا کے تو آپ کو انفارمیشن ملتی ہے کہ وین یو کنیکٹ دا ڈیوائس فار لاگ ان تو وہ انتہائی سیکیور سرورز کے اوپر جاتے ہیں جہاں پہ وہ آپ کی مشین کی اتھینٹیکیشن کرتے ہیں. جب آپ کی مشین اتھینٹیکیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں. مثلا آپ نے جی میل کا لاگ ان کیا کسی ایسی مشین پہ جس سے آپ نے پہلے لاگ ان نہیں کیا ہے، تو وہ آپ کو میسج بھیجتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ لاگ ان اس سے پہلے اس ڈیوائس پر نہیں کیا، کیا آپ ہی نے لاگ ان کیا ہے یا آپ کی جگہ کسی اور نے آپ کی مشین کے اوپر لاگ ان کر لیا. تو آپ انہیں اگر رپورٹ کر دینا کہ جناب یہ مشین میری نہیں ہے اور یہاں پہ لاگ ان کسی اور نے کیا ہے، تو وہ اس مشین کو بند کر دیں گے، وہاں سے دوبارہ لاگ ان نہیں ہو سکتا جب تک آپ اسے اتھینٹیکیٹ نہیں کرتے. تو اکیلا ہارڈ ویئر تو نہیں آ رہا نا، یہاں پر ہارڈ ویئر کی اتھینٹیکیشن بھی آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ای میل سروسز پرووائڈرز ہیں انہوں نے آپس ایک ایکا کیا ہوا ہے کہ جب بھی وہ آپ کی مشین کے اوپر سے لاگ ان ہوگا نا تو وہ آپ کی مشین کو نوٹ کریں گے کہ مشین کون سی ہے. ایز اے کنٹری آپ انہیں کمپلینٹ نہیں کر سکتے امریکہ کو یا ویسٹرن کنٹریز کو کہ جناب آپ کون ہوتے ہیں میری مشین کے بارے میں انفارمیشن لینے والے، کہ یہ موبائل کون سا تھا، سیمسنگ کا تھا یا نوکیا کا تھا، یہ اوپو کا تھا، کس کا تھا موبائل، آپ نے کیوں چیک کیا ہے، ہواوے کا تھا آپ نے کیوں چیک کیا. کہ بھائی ہارڈ ویئر آپ کا ملکیت آپ کی، دیکھیں ہارڈ ویئر آپ کا ملکیت آپ کی ہوگی، بے شک ہوگی، لیکن جس مشین سے اس نے کنیکٹ کیا ہے اگر آپ کی مشین سے کوئی اللیگل ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے تو وہ اللیگل ایکٹیویٹی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کا سرور خراب ہو جائے گا. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کیا ایگزامپل ہے، یہ ایگزامپل آف فائر وال ہے. اس میں ہارڈ ویئر بھی آتا ہے، سافٹ ویئر بھی آتا ہے، ہارڈ ویئر آئیڈینٹیفیکیشن بھی آتی ہے، آپ کی راؤٹ آئیڈینٹیفیکیشن بھی آتی ہے آپ کو نیلم میں. آپ موبائل ڈیوائس کو پرچیز کرتے ہیں نا، پی ٹی اے آپ سے کہتی ہے جناب کہ آپ کی موبائل ڈیوائس ہے نا اس کو اتھینٹیکیٹ کریں، ہارڈ ویئر کی اتھینٹیکیشن کرائیں. تو آپ اگر ہارڈ ویئر کی اتھینٹیکیشن نہیں کرائیں گے وہ آپ کو پاکستان میں آپریٹ کرنے کے لیے نہیں دیں گے. اور اگر پاکستان نے کسی ڈیوائس کی اتھینٹیکیشن نہیں کی ہے اور اس ڈیوائس نے کسی ویسٹرن سسٹم کو ایکسیس کیا ہے اور ہو سکتا ہے وہ ان کا ڈیفینس سسٹم ہو اور وہاں پہ سپورٹ آج ہوتا ہے نا، تو پھر پاکستان کی گورنمنٹ ان سے صاف کہہ سکتی ہے کہ جناب یہ ڈیوائس ہمارے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے. تو ہارڈ ویئر کے سر پہ سارا کچھ چلتا ہے، اس لیے ہارڈ ویئر از ویری امپورٹنٹ. اب میں اگر آپ سے پوچھوں، آپ لوگ پروجیکٹس بنانے فائنل کے دھڑا دھڑ آپ لوگ ماشاءاللہ نیوٹن آئنسٹائن کی طرح لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے اعلیٰ پروجیکٹس بنانے کے لیے. بننا کے اینڈ کے اوپر ایک ویب سائٹ ہونی ہے یا ایک ویب پورٹل ہونا ہے، اس کے درمیان میں ایک آپ کے پاس تھوڑا سا مڈل لیئر ہونا ہے، بیک اینڈ کے اوپر آپ کے پاس پروڈکٹس ہونی ہیں، ہونا ہے انفارمیشن سسٹم ہی ہے. تو اب آپ بتائیں اس میں کون کون سا ہارڈ ویئر آئے گا؟ جن ہارڈ ویئرس کے اوپر آپ کی ویب سائٹ اوپن ہوگی ان ہارڈ ویئرس کو آپ کیسے اسیس کریں گے؟ ہر ہارڈ ویئر کو کیسے شور کریں گے کہ وہاں پہ آپ کی ڈیوائس، آپ کی جو چیز ہے، آپ کا جو اپلیکیشن ہے صحیح چلے؟ سو ہارڈ ویئر از ویری امپورٹنٹ. ہارڈ ویئر از دا کروشل تھنگ اوور وچ انٹائر آئی ایس ریزائڈس.
ہمارے پاس اس میں جو بیسک چیزیں یہ بتا رہا ہے، یہ چیزیں میں آپ لوگوں کو خیر نہیں پڑھاؤں گا اس میں ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، موبائل فونز ہیں، ٹیبلٹ کمپیوٹرز ہیں، ای ریڈرز ہیں، اسٹوریج ڈیوائسز ہیں، ان پٹ ڈیوائسز ہیں، آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں۔ بے شک بلا شبہ یہ ڈیوائسز آپ لوگوں کے علم میں، اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ انڈسٹریل پرنٹرز کون سے ہیں، جنرل پرنٹنگ کون سی ہے، آپ لوگوں نے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کرنی ہے تو کون سے ڈیوائسز کے ساتھ کریں گے؟ ابھی ریسنٹ میں مجھے کافی مسئلہ پیش آیا کہ میرا کیمرہ ہائی ڈیفینیشن تھا، اس کے اندر ریکارڈنگ کی تو رینڈرنگ کا سافٹ ویئر جو ملا وہ سافٹ ویئر کمپیٹیبل نہیں ہے ونڈوز کے ساتھ۔ سافٹ ویئر بہت اچھا ہے، اور جن صاحب نے مجھے یہ سافٹ ویئر ریکمینڈ کیا ہے وہ میرے نیکسٹ کزن ہیں، وہ نیٹ فلیکس کے لیے چھوٹی چھوٹی موویز بناتے ہیں، انہیں ایک دو جگہ سے ایکسیپٹنس بھی ملی ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں جی میں نے نیٹ فلیکس کے لیے نا ایک ویڈیو بنانی ہے، وہ آپ کو اچھے پیسے دیتے ہیں۔ اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں کہ میں نے نیٹ فلیکس کے لیے ویڈیو بنانی ہے، اول تو آپ کی ویڈیو اتنی جلدی بکتی نہیں ہے، کیونکہ نیٹ فلیکس آپ سے ویڈیو کو اٹھاتا ہی نہیں ہے، وہ اٹھاتا ہے ویڈیو ایک ایجنٹ سے۔ تو آپ اگر ایک ایجنٹ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو آپ اسے کوئی مووی سینڈ کرتے ہیں، کوئی آپ ڈاکومنٹری سینڈ کرتے ہیں، کوئی چیز سینڈ کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی، تو وہ اس کی کوالٹی کو جج کرتے ہیں، پھر وہ اس کو آن لائن کرتے ہیں، اس کو براڈ کاسٹ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر جتنے آڈینس آتے ہیں اس کو پیسے ملتے ہیں۔ لیکن وہ آپ کے پاس جو سافٹ ویئر ہے نا وہ ہمارے لیکچرز کے لیے تو کافی ہیوی ہے۔ سم ہاؤ یہ ہارڈ ویئر ہے جو کہ آپ نے کامنلی انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر کے اندر پڑھا ہوا ہے۔ اب ڈیجیٹل ڈیوائسز میں ہمارے پاس یہ شروع ہوتا ہے، ڈیجیٹل ڈیوائسز ہوتی ہیں 0 1، یہاں پر یہ وہی بائنری سسٹم ہے جو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اور یہاں پہ بائنری پریفکسز کی لسٹنگ اس نے پرووائڈ کی ہے۔ لسٹ آف بائنری پریفکسز میں آپ دیکھیں کلو، میگا، گیگا، ٹیرا، ٹھیک ہے۔ سو دیز آر دا پریویس تھنگس جو آپ نے اسٹڈی کیے ہیں، ایوری ون از اویئر اباؤٹ اٹ۔ پروسیسنگ ڈیٹا، سی پی یو، یو نو ویری ویل، مورز لا ابھی آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے کسی سبجیکٹ کے اندر، اس کی ابھی آئی ایس کے اندر ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ مدر بورڈ، رینڈم ایکسیس میموری، ہارڈ ڈسک، ریموول میڈیا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی دور میں ہوا کرتی تھیں فلاپی ڈسک، یہ اب آپ لوگوں کے دور کی چیز نہیں رہ گئی ہے، یہ ہم لوگوں کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ یہ فلاپی ڈسکٹ ہم ڈالتے تھے 3.5 انچ کی، تو یہ ہماری فلاپی ڈسک ڈرائیو ہوتی تھی، ان کے اندر آپ ڈالتے تھے، اس کی 1.44 MB یعنی کہ بمشکل 1.5 MB گنجائش تھی۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو فلیش ڈرائیوز ہیں کتنے گیگا بائٹس تک سٹور کرتی ہیں۔ نیٹ ورک کنیکشنز ہیں، یو سی دا USB کیبل ہے اور بلوٹوتھ ہے۔ ان پٹ ڈیوائسز ہمارے پاس آپ نے پڑھی ہیں، آؤٹ پٹ ڈیوائسز آپ لوگوں نے پڑھی ہیں۔ سو یہاں پہ ایک ٹیبل میں موٹی موٹی چیزیں یہ لکھتا ہے کہ سی پی یو ہے، مدر بورڈ ہے، ریم ہے، ہارڈ ڈسک ہے۔ کچھ اور کمپیوٹنگ ڈیوائسز میں پورٹیبل کمپیوٹرز آپ نے ڈیلی بیسز میں آپ کے یوز میں ہیں، اسمارٹ فونز ہیں، ٹیبلٹ کمپیوٹرز ہیں۔ سو دیز آر آل دوز تھنگز وچ وی کامنلی یوز۔ ابھی جو لیکچر ہم لے رہے ہیں یہ لیکچر آپ یقیناً جو ہے اپنے اسمارٹ ڈیوائسز کے اوپر ہی لیتے ہیں۔ اب اسمارٹ ڈیوائسز آپ کے لیے ایک پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹ کا کام کرتی ہیں، ہر چیز ہے اس کے اندر، گیمنگ ہے اس میں، ٹیلی فون ہے، میسیجنگ ہے، اس میں ہمارے پاس کئی قسم کے جو ہے امیجز پروسیسنگ کے سافٹ ویئرز ہیں، اینڈ سو آن۔ اب یہاں پہ ایک پرابلم لکھتا ہے، یہ پرابلم آف الیکٹرانک ویسٹ۔ دیکھیں الیکٹرانک ویسٹ میں ہمارے پاس خراب مانیٹرز ہیں، مدر بورڈز ہیں، اب یہ کچرا اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے زمین کے اوپر کہ اس کو نا کاموڈیٹ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سو وی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ آف اٹ، کیونکہ ہم پروڈیوسرز نہیں ہیں، ہم تو صرف کنزیومرز ہیں۔ تو جنہوں نے ان چیزوں کو پروڈیوس کیا ہے نا انہوں نے کافی زیادہ تعداد میں ان کو پروڈیوس کیا ہے۔ ہم لوگ ایک سیل فون خریدتے ہیں، 3 سال کے بعد اس کو ہم بیکار کر کے پھینک دیتے ہیں، 2 سال کے بعد، 2.5 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، اللہ ماشاء اللہ کسی کے پاس ابھی موبائل فون ہوگا جو 5 سال پرانا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو اب یہ چیزیں جس وقت ضائع ہو جاتی ہیں، بیکار ہیں، نہ یہ کسی طرح اور استعمال میں آ سکتی ہیں، تو یہ ایک ڈیجیٹل ویسٹ بن جاتا ہے۔ تو اتنا آسان نہیں ہے اس ویسٹ کو ختم کرنا، اس میں کئی قسم کے جو ہے نا وہ کیمیکل یوز ہوتے ہیں بورڈز کی حفاظت کے لیے، تو ان میں سے کافی سارے کیمیکل ایسے ہیں جو اگر واٹر میں چلے جائیں نا تو وہ پوائزن ہے، تو یہ ایک اور طرح کی جو ہے نا پولوشن بن جاتی ہے۔ دوسرا ہمیں الیکٹرانک ڈیوائسز اتنی چاہیے نہیں، ہر گھر میں 6 موبائل ہیں، 7 موبائل ہیں، ایوریج ہر گھر میں 5 سے 6 موبائل ہیں، آپ گن لیجئے، ہر ایک کے پاس ایک ایک موبائل ہے، ایک آدھ فالتو رکھا ہوا ہے۔ اگر ایک گھر میں 8 افراد ہیں تو کم سے کم 5 موبائل فون ہوں گے، یہ لیٹسٹ اسٹڈی آ رہی ہے کہ ہمارے جو اربن سٹیز ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ، ایک گھر میں اگر ایوریج 8 افراد ہیں تو 4 سے لے کے 12
تک جو ہے نا موبائل ڈیوائسز ہے، جس میں لیپ ٹاپ بھی شامل ہے. سو اس میں آپ پاکستان بھی آتا ہے، آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں لیپ ٹاپس کتنے ہیں، موبائل فونس کتنے ہیں. اب یہ چیزیں 5 سال چلیں گی، اس کے بعد یہ ساری کی ساری کوڑے کے ڈبے میں جائیں گی. تو کوڑے کے ڈبے میں تھوڑی جائیں گی، اس کو آپ رکھ دیتے ہیں سائڈ میں، گھروں کے اندر الماریوں میں رکھی ہیں آپ نے. کوئی ایسی انڈسٹری ہمارے پاس ایگزسٹ نہیں کرتی جو ان ڈیوائسز کو اٹھائے اور ان کو پراپرلی جو نا ویسٹ کرے. پاکستان میں ایک بھی انسٹیٹیوشن، گورنمنٹ انسٹیٹیوشن بھی کوئی نہیں ہے جو اس الیکٹرانک ویسٹ کا کوئی ذمہ داری لیتا ہو. تو بہرحال یہ ہمارے پاس جو سبجیکٹ ہے، اس میں یہ چیپٹر ہے، یہ میں اس کو ایز روٹین چیپٹر اس میں سے گزار رہا ہوں. اس کی ایکسرسائز آپ، اس کے شارٹ کوسچنز آپ نے نا صرف پڑھنے ہیں کہ رائٹ یور اون ڈسکرپشن آف واٹ فارم آف انفارمیشن سسٹم ہارڈ ویئر مینس. دیکھیں آپ اپنے پروجیکٹس کے بارے میں لکھیں کہ جو آپ کے پروجیکٹس ہیں، فائنل پروجیکٹس بی ایس کے، ان پروجیکٹس کے اندر آپ لوگ جو ہارڈ ویئر انکاؤنٹر کر رہے ہیں نا، مطلب اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کو لکھیں. مورز لا پڑھ لیجیے گا، نہیں میں آپ کو یہ نہیں دے رہا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے رائٹ اے سمری آف ون آف دا آئٹمز لنکڈ ان دا انٹیگریٹڈ کمپیوٹنگ سیکشن. دیکھیں آپ اپنے انٹیگریٹڈ کمپیوٹنگ سیکشن بتائیں نا، آپ کا سافٹ ویئر کتنے ڈیوائسز کو انٹیگریٹ کرے گا جو آپ فائنل پروجیکٹ کریں گے. ایکسپلین وائی دا پرسنل کمپیوٹرز از ناؤ کنسیڈرڈ اے کموڈٹی. دیکھیں کموڈٹی ہے نا بھائی، زندگی کی نیسیسٹی ہے. کمپیوٹر کبھی تھا یا شی، ہر گھر میں نہیں تھا، اب تو نیڈ ہے. اب تو آپ کے بچوں کی یہ کووڈ کے اندر جو کلاسز ہو رہی ہیں، یہ کلاسز ہی لیپ ٹاپ کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ہم پہلے چھوٹے بچوں کو ڈانٹتے تھے کہ 1 گھنٹہ کمپیوٹر یوز کرو، اب کیا کریں یار، بچے 3 3 گھنٹے کمپیوٹر کے اوپر پڑھ رہے ہیں بیٹھے، ہم کیا کر سکتے ہیں. دا سی پی یو کین آلسو بی تھاٹ آف ایز ڈیش برین آف کمپیوٹر. لسٹ دا فالوئنگ ان انکریز آرڈر میگا بائٹ. یہ آپ کو آتی ہیں چیزیں. واٹ از بس آف اے کمپیوٹر. دیکھیں بس ہمارے پاس 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک آپ کے پاس ہوتی ہے سینٹرلائزڈ بس، ایک ہمارے پاس ہوتی ہے ڈسٹریبیوٹیڈ بس. سینٹرلائزڈ بس میں ہوتا ہے کہ ہمارے 3 کام کرتی ہے بس. ایک کنٹرول سگنل جنریٹ کرتی ہے، ایڈریسز جنریٹ کرتی ہے، اور ڈیٹا. ہمارے پاس جو ڈیڈیکیٹڈ بسیں ہوتی ہیں نا، اس کے اندر الگ الگ وائرز ہوتی ہیں، کنٹرول وائرز الگ ہوتی ہیں، ایڈریس کی الگ ہوتی ہیں، اور ڈیٹا کی الگ ہوتی ہیں. اگر سینٹرل بس ہوگی ہمارے پاس تو ایک وقت میں ایڈریس جائے گا، ایک وقت میں کنٹرول جائے گا، ایک وقت میں ڈیٹا جائے گا. جو سینٹرل بسز ہوتی ہیں چونکہ کم ہوتی ہیں تعداد کے اندر، تینوں کام کرنے کے لیے ایک ہی بس ہوتی ہے، تو وہ سستی ہوتی ہیں. جو ڈیڈیکیٹڈ بسیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو زیادہ وائر چاہیے کہ ہر کام کے لیے الگ وائر آپ نے دینی ہے. تو سینٹرلائز بس سستی ہوتی ہے لیکن اس کا سافٹ ویئر کمپلیکس ہوتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے سافٹ ویئر کے اوپر برڈن بڑھ جاتا ہے. ڈیڈیکیٹڈ بس جو ہے وہ کاسٹلی ہوتی ہے کہ ایڈریس کی الگ ہے، ڈیٹا کی الگ ہے، کنٹرول کی الگ ہے، لیکن اس کے اوپر سافٹ ویئر کی جو کمپلیکسٹی ہے نا وہ کم ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہمارے پاس ایک چیپٹر درمیان میں آ رہا تھا، میں نے اس کو اسکپ نہیں کیا. تو اس کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے اچھے طریقے سے. آپ اپنے پروجیکٹس کے بارے میں لکھیں، جو پیپر میں بھی چیز آئے گی نا، وہ اپنے پروجیکٹس کے بارے میں لکھیں کہ آپ کے پروجیکٹس کس قسم کے ہارڈ ویئر کو انوالو کرتے ہیں. وہ سیکیورٹی ہارڈ ویئر کون سا ہے، اتھینٹیکیشن ہارڈ ویئر کون سا ہے، کمپیوٹنگ ہارڈ ویئر کون سا ہے. بیک اینڈ کے اوپر جو ڈیٹا بیسز آپ نے یوز کی ہیں وہ آن لائن ڈیٹا بیسز ہیں یا آپ نے اسٹیٹک ڈیٹا بیسز لی ہیں اپنی مشینری کی. آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر اپنے سافٹ ویئر کو پلیس کیا ہے، کلاؤڈ کے اوپر کیا ہے، یا انٹرنیٹ کے اوپر کیا ہے. دیکھیں اگر آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر کیا ہے تو آپ کا اپنا نیٹ ورک ہے، مشینیں آپ کی اپنی ہیں، سافٹ ویئر آپ کے اپنے، کمیونیکیشن آپ کی اپنی. اگر انٹرنیٹ پہ کیا ہے تو نو ڈاؤٹ آپ کے پاس اپنی مشینیں بھی ہیں، آپ کے پاس اپنے سرورز بھی ہیں، لیکن آپ انٹرنیٹ کے کمپوننٹس کو بھی یوز کر رہے ہیں. اگر آپ کلاؤڈ کے اوپر گئے ہیں نا تو پھر کلاؤڈ تو بہت کمپلیکس چیز ہے بھائی. آپ کو سروسز کے ساتھ دلچسپی ہوتی ہے، ہارڈ ویئر سے نہیں ہوتی، کمیونیکیشن سے ہوتی ہے اور سروسز سے ہوتی ہے، اور کوالٹی آف سروسز سے ہوتی ہے. سو دس از آل اباؤٹ دا چیپٹر آف ہارڈ ویئر. آپ نے اپنے اس چیپٹر کو ریلیٹ کریں جو پروجیکٹس آپ کر رہے ہیں ان پروجیکٹس کے ساتھ، اور اس چیپٹر کو پیپر کے لیے بس اتنا ہی تیار کرنا ہے جتنا میں نے آپ کو یہ کمیونیکیٹ کیا ہے. کوئی بھی آپ کو پرابلم ہوتا ہے اس کے ریلیٹڈ آپ گروپ کے اندر میسج کریں، میں آپ کے میسیجز کا رپلائی کروں گا. آپ کے ساتھ انٹریکٹیو سیکشن رکھیں گے، انٹریکٹیو سیشن رکھیں گے، اس میں آپ سے فردر ڈسکس کریں گے. تھینک یو.